الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ آج ہم اس سندھ کے دور دراز کے علاقے میں تحصیل ماتلی اور ضلع ڈسٹرکٹ اس کا بدین ہے۔ آج ہم اس تقریب سعید میں موجود ہیں اور آپ کے لیے یہ خوشخبری کا اور ایک مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت تقریباً 2000 سے زائد لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ میڈیا پر جو پروپیگنڈا چلتا ہے، اسلام مخالف لوگ پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے۔ ابھی یہ 2000 فرد آپ کے سامنے موجود ہیں جن کو پیر طریقت، رہبر شریعت، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، گلزار خلیل شریف سامارو، آپ حضرت قبلہ پیر محمد ایوب جان سرہندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ ان کو کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس چیز کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ 2000 لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ مرد ہیں، ان کی عورتیں جدا ہیں، الگ طور پہ موجود ہیں۔ تو ان احباب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی باری باری ان سے الگ طور پر آپ کو ریکارڈ کروا کر یہ بات سنوائیں گے۔ نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کوئی زور ہے، یہ لوگ خود اپنی مرضی سے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ نہ ہم نے انہیں زبردستی کی، اور شریعت مطہرہ تو منع فرماتی ہے کہ زبردستی کسی کو بھی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہمارے جو میڈیا پر بیٹھے لوگ ہیں، ٹی وی چینلز پر بیٹھے لوگ ہیں کہ جو اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور بالخصوص جب بھی نام آتا ہے اس سلسلے میں تو حضرت قبلہ آغا پیر محمد ایوب جان سرہندی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی خانقاہ شریف کے متعلق ایک خاص پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں خود پورے سندھ اور بلوچستان میں سفر کرتا ہوں، یہ اتنی بڑی تعداد جو یہاں پر حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے تشریف لائی ہے، حقیقت میں ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے امن کے پیغام سے متاثر ہو کر حضور کی غلامی میں اپنا نام لکھوانے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ تمام احباب کو بھی مبارک ہو، نئے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو بھی اسلام میں داخل ہونے کی مبارک ہو۔ ایک بات یہ تھی، اور دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب بھی جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ اس چیز کا رد کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ زبردستی کوئی بھی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی زبردستی داخل کرے گا تو وہ زبردستی داخل کرنے والا خود گنہگار ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے ایک سزا مقرر فرمائی ہے۔ حضرت آغا پیر محمد ایوب جان سرہندی یہاں تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ آئے روز ہم سنتے ہیں، کبھی 10 لوگوں نے، کبھی 20 لوگوں نے، کبھی 30 لوگوں نے، کبھی 40، کبھی 50، کبھی 100، کبھی 200۔ یہ اللہ والوں کا فیضان ہے کہ آج 2000 سے زائد لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں تشریف لے آئے۔ یہ اسلام کا آفاقی پیغام ہے، امن کا پیغام ہے۔ الحمدللہ کسی نے ان کے ساتھ زور زبردستی ہرگز نہیں کی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان احباب کو لالچ نہیں دیا گیا، بلکہ یہ بخوشی آئے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی کہ جو مسلمان کہلا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی پانی کا گلاس تک کسی غیر مسلم یا نو مسلم کو کبھی پانی کا گلاس تک نہیں انہیں پوچھا، نہ پلایا۔
لیکن یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ خانقاہوں کا، درویشوں کا، علماء اہل سنت کا، کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک شخص اپنی 4 ایکڑ زمین اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان ہمارے نئے بھائی جو مسلمان ہونے والے ہیں، جو اسلام میں داخل ہوں گے، ان کو الحمدللہ 4 ایکڑ زمین اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا خیرات ہے اور سب سے بڑا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے۔ جیسے آپ نے سنا ابھی 5 روپے کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن انہوں نے اپنی زمین ان کے لیے وقف کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا فقط یہ نہیں بلکہ ہم انشاءاللہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کریں گے، سبحان اللہ، جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ زیادہ باتیں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم سے ہو پایا ہم وہی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ لہٰذا زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ خود حلقہ بگوش اسلام اس سے مشرف ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کے اوپر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے گا۔ ابھی چند لمحات کے لیے حضرت قبلہ پیر محمد ایوب جان سرہندی صاحب اپنے خیالات کا بھی اظہار فرمائیں گے کہ جو بالخصوص یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگ بیٹھ کر ٹی وی چینلز پر یہ غلط باتیں اور افواہیں پھیلاتے ہیں، اس کے متعلق اور آپ اپنے فرمودات سے آپ کو نوازیں گے۔ تب تک جو ہمارے دوست آنے والے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں گے، اور یہ میڈیا کے احباب بھی آپ کا بیان وغیرہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل مالین۔ محترم میزبان حضرات، اور اس اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، اس اجتماع میں شامل تمام مسلمان، کلمہ گو موحد مسلمان اور علاقے کی معتبر شخصیات، معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا اردو میں اسی انہیں کرے چاہوں تھا تو یہ گال میڈیا سے ویندی مٿے ویندی اتنے سندھی کے سمجھے کون تھو، وہ انہیں کرے اساں یہ اردو میں رکھو سو تو ہتے اردو سب سمجھن تا ہتے جا ماण्हू، تو ان جے کرے پاکستان جی قومی زبان بھی ہے ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हर को सम्झे थो ऐं सिंधी किन इलाइक़नि में असीं ही उते उन्हनि बेख़बरनि खे ख़बर ॾियणु चाहियूं था, उन्हनि बेख़बरनि खे ॿुधाइणु चाहियूं था त इस्लाम छा आहे, इस्लाम जी हक़ीक़त छा आहे ऐं माण्हू छो जोक तर जोक अची मुसलमान थियनि था। अज़ीज़ो दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कि जी ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं। कल गुज़िश्ता रोज़ सिंध असेंबली में भी ये आवाज़ आई, उठाई गई और वहाँ पे उन्होंने बड़ी गीदड़ भभकियाँ भी दी और उन्होंने ये कहा कि ज़बरदस्ती मुसलमान हम, ये कानून होगा, उनके सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। तो उनके जवाब में मैं फ़कत इतना कहूँगा कि ये इतने लोग हैं, किसी को कोई हथकड़ी लगा के ज़बरदस्ती ले आया या कोई इसको बांध के अगवा करके ले आया, यहाँ पे सब अपने दिल से खुशी से आए हैं मुसलमान होने के लिए और कलमा पढ़ने के लिए खुशी से आए हैं, किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अच्छा, हमारे जो मुखालिफिन हैं वो भी ये कहते हैं, हमारे जो मुखालिफिन हैं उनसे अगर कोई पूछे कि बाबा ये पीर लोगों का मुसलमान करता है, क्या लोगों से पैसे लेता है? कहता नहीं, पैसे नहीं लेते। फिर ये लोगों को मुसलमान करके अपनी सियासी कुव्वत बढ़ाना चाहता है उधर समारोह में? कहा नहीं, अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम लोगों को मुसलमान तो कर रहे हैं, ये दो चीज़ें नहीं हैं तो साबित हुआ कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर हम ये काम करते हैं। हम लोगों को कलमा पढ़वाते हैं, ये इतने लोग कलमा पढ़ेंगे, हमें पता में लालच और कोई नहीं, लेकिन ये ज़रूर लालच है कि ये कलमा पढ़ेंगे हमें सवाब मिलेगा। और उनको हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि जब अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो अल्लाह कहता है कि ला इक्राह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं हो सकती।
اور اگر کوئی زبردستی کرے تو وہ خارجت اسلام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو عزیزوں دوستو، آپ حضرات سے بھی لوگ پوچھیں گے، ابھی آپ جو آج مسلمان ہو رہے ہیں، جو اس دن گردوارہ خلیل شریف آ کر جنہوں نے کلمہ پڑھا، آپ حضرات خود ہمارے سفیر بن کے جو بھی آپ کا حلقہ ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھتا ہے، کوئی کتر کی مشین چلاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی جوس بیچتا ہے، کوئی کہیں دکان پہ کام کر رہا ہے، کسی کا وہ حاری ہے، مزارے ہے، مزدور ہے، تو آپ اپنے اپنے حلقوں میں کہیں کہ صاحب ہم تو خوشی سے مسلمان ہوئے، ہمیں کسی نے نہیں زبردستی کی، اور زبردستی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ عزیزان من، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات کہ آپ کا ذہن خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے صاحب اب آئیں گے پٹھی جگہ سے حلال کون ہے، کون ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل محض پروپیگنڈا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو نو مسلم ہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، وہ بکرا ذبح نہیں کر سکتا، کوئی جانور ذبح نہیں کر سکتا، اس کو اختیار نہیں ہے، یہ امتیازی سلوک ہے ان کے ساتھ۔ تو میں انہیں کہوں گا کہ جو اعتراض کرتا ہے کہ آپ کو مسلمان کریں گے لیکن آپ کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے، آپ انہیں بولیں گے بکرا یا اونٹ تم لے آؤ، ذبح کریں گے یہ شیخ اور کھائیں گے ہم سب مل کے بیٹھ کے، تم نہ کھانا۔ بلکہ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا، اب کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ اور جو پہلے مسلمان ہیں، اللہ کے پاس آج سب سے اس کرۂ ارض پہ سب سے زیادہ محترم اللہ کے پاس آپ لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی دربار میں آپ کی عزت زیادہ ہے ہم سے، وہ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ آج مشرف پہ اسلام ہوئے ہیں اور آج آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور جو پرانے جو جب تک پھر آپ ہم جیسے بن جائیں، یعنی ابھی آپ نے نماز کا ٹائم نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ پہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ حضرات تسلی رکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے، آپ سب ہمارے بھائی ہیں، اور حق حقوق جو پرانے مسلمانوں کے وہی آپ کو ہیں۔ ایک دوست ہے، اس نے 4 ایکڑ زمین دی ہے۔ آج کل کوئی آدمی سندھی میں کہتے ہیں کہ کو تپ بکن تھوڑے پنجو، تو جو لوگ جس نے زمین دی ہے سب وہ بچھڑ جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں جو زمین دے گا وہ ہم لیں گے، یہ حضرات جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبول کریں گے، ضرور قبول کر کے آپ کی عزت افزائی کریں گے، اور یہ قبول کر کے آپ کو دعائیں دیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر نمک کی بابا لوڑ جی چپٹی بھی جگہ کو مانو اوہاں کہتے ہیں یہ ڈئی وجہ تو قبول کجو، لوڑ جی چپٹی بھی کو ڈے جگہ ڈے تو وہ بھی قبول کجو۔ اساں وٹ امن ہے، سلامتی ہے، محبت ہے، اخوت ہے، برابری ہے، یہ نہ تو اساں فقط اج اچی کلمو پڑھائے ہجائے وینداسوں، نہ اساں اوہاں ہاں پاڑ میں ڈک سکھ جا ساتھی آहियूं، انشاءاللہ تعالی اوہاں جو کو وار میں وڈو کرے کون سگندو کیرु، اوہاں جے جڑا اساں جو جيڪو بھی وس ہے حکومت مجھے ہاتھ میں کونے کو نہ کو سائیں کہ مفتی صاحب جی ہاتھ میں ہے، پر جيڪو بھی اساں کان پہچو پنहिंजे بچن لا کندا آहियूं، پنहिंजे मिटनि माइटनि ला، پنहिंजे دوستن لا کندا آहियूं، उहो असीं अव्हां जे लाइ ज़रूरु कंदासूं، ज़रूरु उहो वठींदासूं। अव्हां जे स्कूल अवल शइ सभ खां वधीक तइलीम आहे, अव्हां खे असीं तइलीम जो बंदोबस्त बि करे ॾींदासूं। पर जंहिं इहा ॻाल्हि ये बात हमारी कराची पहुंची तो शेख इमरान है वहाँ पे, अहल सुन्नत व जमात के बहुत बड़े आलिम हैं और मुजाहिद इस्लाम है शेख इमरान। शेख इमरान ने रात को मुझे फ़ोन किया, कहता है कि साईं ये तो बहुत बड़ा काम होने चला है, इतने हज़ारों की तादाद में लोग मुसलमान हो गए और ये 20-25 साल के बाद तो ये तो लाखों में तब्दील हो जाएंगे, तो
پھر مجھے وہ کہنے لگے کہ صاحب میں بھی اپنی خدمت اس میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کراچی میں اندازہ لگائیں کہ کراچی کی ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر، ایک وہ اپنے کراچی کی بجلی اور کراچی کے ایئر کنڈیشن اور کراچی کے اس پرتعیش ماحول کو خیر بات کہہ کے وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. وہ آپ کے پاس آئیں گی، آپ کی بچیوں کو اور آپ کی خواتین کو اسلامی دینی تعلیم دے گی. رات کو مجھ سے بات ہوئی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ سے کام لے کے پھر فارغ ہیں، نہیں، ہم ہر بات سوچتے ہیں کہ آپ کی کس میں بھلائی ہے، وہ ہم ضرور کریں گے. اب یہ بھی قربانی کم ہے کہ کراچی کی آسائشوں میں پیدا کراچی میں ہوئی لڑکی، بڑی وہاں پہ ہوئی، جوان ہوئی، اور آج تو کل ان کا یہ عمر ہے وہ 55-50 کے لگ بھگ اس کی عمر ہے. تو وہ کراچی کی تمام آسائشیں چھوڑ کر اور یہاں پہ وہ آئیں گی، وہ آپ کے ان گھروں میں آپ کے ساتھ رہے گی، اور آپ کی خواتین کو، آپ کی چھوٹی بچیوں کو کتاب الطہارت سے لے کے آخر تک وہ تعلیم دے گی. تو آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو آدھے میں چھوڑ دیں گے، یہ بات نہیں ہے. میری محترم میر صاحب غلام علی خان سے بھی بات ہوئی تھی، وہ تشریف لے جا رہے تھے اسلام آباد. سیاستدان آج ادھر آج ادھر بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، اور ملک کے جو مسائل ہیں یہ تو اسی وجہ سے وہ ذرا مصروف تھے. اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو میں ان کو ضرور اپنے ساتھ لے آتا یہاں پہ، لیکن میر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں اسلام آباد، واپس آئیں گے. میں دوبارہ بھی آؤں گا کہ مختصر میٹنگ رکھ کے تو آپ کے حق حقوق کا ہم تحفظ کریں گے. آپ کے کسی قسم کی کوئی صاحب ہماری وہ پہلے برادری تھی وہ بھی چلی گئی، اب یہ پتہ نہیں کیا ہم سے سلوک کریں گے، یہ ہمارے ساتھ رکھیں گے، امتیازی سلوک کریں گے، کیا کریں گے، یہ نہیں، بلکہ ہم علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، بال بھی کوئی بھیگا نہیں کر سکتا. اور اپنوں کو اور پرایوں کو سب کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ یا ان کی مدد کرو. اور ان کے میں اپیل کروں گا یہاں پہ جو موجود حضرات ہیں ان کو، اور ان کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اپنے حلقے احباب میں جا کے ان کی مدد کے لیے اپیلیں کریں. لوگوں کو ہر طریقے سے جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ کی طرف سے خیر ہو. باقی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا. اور کل جو ایک بکواس کی ہے سٹی اسمبلی نے، اور وہ انہوں نے بکواس کی ہے کہ زبردستی مسلمان ہوتے ہیں. میں میڈیا سے کہتا ہوں، میں عوام سے کہتا ہوں، میں انٹیلیجنس اداروں سے کہتا ہوں کہ آئے دیکھیں کسی کا کہ ہم نے کوئی ہاتھ پاؤں باندھا ہے، کسی کو ہم نے بند کیا ہے، زبردستی لے آئے ہیں. یہ سودا رضا کا ہوتا ہے. ان کا دل اسلام کی طرف آیا. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کا معنی امن ہے. اسلام کیا ہے؟ معنی سلامتی ہے. اسلام کیا ہے؟ معنی حب الوطنی ہے. اور اس طریقے سے جو ہم جاتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں. ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے اور ہاتھ سے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ کی غیبت نہیں کروں گا، آپ کے پیچھے سازشیں نہیں کروں گا، آپ کو میں تنگ نہیں کروں گا. تو وہ دوسرا سننے والا بھی کہتا ہے اگر تو میرے لیے یہ جذبات رکھتے ہیں، آپ لوگ ہمارے لیے یہ جذبات رکھتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ہماری طرف سے بھی آپ کو ہم حفظ و امان دیں گے، ہم آپ کو امن اور سلامتی دیں گے، ہم آپ کو ہر طریقے سے آپ کی مدد کریں گے. ابھی یہ بات نہیں ہے میں مسلمان ہوں لیکن ساتھ میں فاروقی بھی ہوں، فاروقی ہوں، اور فاروقی میں کتنا بھی کمزور ہوں، کتنا بھی نحیف ہوں، لیکن یہ جو فاروقی خون ہے یہ مجھے آپ کی مدد کے لیے مجبور کرتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور قبلہ مفتی صاحب حضرت سلطان الواحدین صاحب علیہ الرحمہ و رضوان، ان کے لخت جگر، ان کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں. ہم نے ان کو دعوت کیوں دی؟ ہم نے ان کو دعوت اس لیے دعوت کی، ایک تو وہ وقت کے ولی کے صاحبزادے ہیں اور اپنے دور کے غوث قطب ہیں، رہبر و رہنما ہیں.
اور ان کے لفظ جگر کو کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ یہ مفتی مولوی عالم سب کچھ ہے، لیکن یہ ڈاکٹر بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، لیکن یہ شر بھی ہے۔ وہ شر کا جو خون ہے نا، وہ خون آپ کی مدد کے لیے ان کو مجبور کر کے لے آیا یہاں پہ۔ اچانک چند گھنٹوں میں پروگرام بنا، بلکہ صبح کو ہماری بات ہوئی اور اسی وقت بات میں نے کہا صحیح آپ بھی آ جائیں، تو آپ بیٹھ گئے، یہ کرتے ایک کار خیر ہے۔ اور یہاں پہ جو صاحب بصیرت ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا اتنا بڑا نزول ہو رہا ہے، اتنا بڑا نزول ہو رہا ہے کہ اللہ کے ملائک وہ اس محفل میں موجود ہے۔ اور اس میں جو حضرات خواجگان نقشبندیہ، حضرات خواجگان قادریہ، حضرات خواجگان چشتیہ، حضرات خواجگان سہروردیہ، ان تمام بزرگوں کے فیوض اور ان کی توجہات آج ہمارے شامل حال ہے۔ اور جو مسلمان بننا چاہتا ہے میں اس سے کچھ سوال کروں گا، اور اس کو اگر وہ بات اچھی لگتی ہے تو ہاں کر دے دور سے تاکہ میں سنوں۔ اس سے سب سے پہلے یہ کہ ہم کو یہ آپ کو جو نو مسلم ہیں ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ مانتے ہو؟ مانتے ہیں، 1000 بار مانتے ہیں۔ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اللہ نے اپنی ایک فوج، یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی، اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے اپنا روب و دبدبہ دکھانے کے لیے ایک مخلوق بنائی ہے۔ وہ مخلوق نوری مخلوق ہے، اس کو ملائکہ بولا جاتا ہے۔ تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ماننا پڑے گا ہمیں کہ اللہ کی مخلوق ملائکہ ہے، نوری ملائکہ ہے اور وہ موجود ہے، ماننا پڑے گا۔ موجود تھا۔ اور انسانوں کے لیے، ہم اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا، اور ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ ہم زبور پہ بھی ایمان لاتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں کہ سچا ہے، حق ہے، زبور کو مانتے ہیں، توریت کو مانتے ہیں، انجیل کو ہم مانتے ہیں، اور آخری کتاب جو قرآن ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو قرآن شریف کو بھی ہم مانیں گے کہ وہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اور ہمارے قوانین بنانے کے لیے، زندگی اور آخرت کا سامان کرنے کے لیے بنایا ہے، کتاب بنایا ہے، اور اس کا نام ہے قرآن۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن حق ہے اور سچ ہے۔ قرآن میں جو بھی لکھا ہے وہ حق و سچ لکھا ہے۔ بابا بات مسئلہ کے لیے بتائی جا کرے ہوئی۔ اور وہ کتاب جو آسمان سے آتی ہے وہ انبیاء اور رسولوں کی معرفت عوام تک، انسانوں تک پہنچتی ہے، اور وہ دیکھیے ہمیں جا ہو پایا پیسہ بھی جانا کھڑا ماشاء گنج تھی لیا۔ اچھا تو پھر تو کتاب قرآن ہے، اس قرآن کو ماننا پڑے گا کہ قرآن حق ہے اور قرآن سچ ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے، قرآن کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اور پھر ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مانتے ہو زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مر کے ہمیں یہ بھی یقین کرنا ہے کہ ہم جب یہاں دنیا سے مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ پھر ہمیں انہی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ سے بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ ہمیں اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا، اور سب طاقت سب اللہ کے پاس ہے۔ کسی سے ڈرنے کی، کسی سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے پاس سب سے بہتر وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے پاس اب آپ جو موجودہ جو ہماری جو یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، موجودہ طور پہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب میں سے اللہ کے پاس آپ کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کی عزت زیادہ ہے، اور آپ کو جو جس نے صورت فراہم کی ہے، جس نے خاص اٹھی ہے نا جو
ہاں ہاں رئیس شام رئیس حاجی شاہ نواز خاصیلی، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زمین سے ایک حصہ یعنی 4 ایکڑ زمین، بہت بڑی اراضی ہے، بہت بڑی قیمتی زمین ہے، وہ آپ کو تحفتاً دی ہے، اور اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ اللہ راضی ہے اور اللہ کا حبیب راضی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے رزق سے، اپنے بچوں کے رزق سے، اور یقین کریں کہ ان کو جو پھر اللہ نوازے گا انشاءاللہ تعالی، ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، ادھر آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو، ان کے اولاد کو اللہ کہاں لے جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی آؤ بھگت کرنی ہے، اور ان کو ہر طریقے سے مدد کرنی ہے، ہر طریقے سے ان کی ہم مدد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اب میرے ساتھ میں آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں، اب آپ زور سے کلمہ پڑھیں تاکہ ہم لوگ سنیں، اور یہ سنیں یہاں پہ کلمے کی ہانے اواں سب مسا گئے آؤ پڑھ دو، تمام زور سے پڑھ جو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اواں کے مبارک ہو جائے، اواں مسلمان تھی چکا، تمام اساں رسول اللہ کی شریعت کے عمل کرن جو ارادو کیو، عزم سمیم کیو، اللہ پاک اواں کے رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائیندو انشاءاللہ تعالی۔ اواں جا ہی جگہ بار ہے نا، ہن بار پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اتوب الیک من المعاصی لا ارجع الیہا بحولک وقوتک۔ یا اللہ داخل شدم در طریقہ عالیہ نقش بندیہ الہی، محبت و معرفت خود نصیبم فرما، بے طفیل قیوم جہان حضرت شاہ محمد عرف ابراہیم فاروقی مجددی نقش بندی رضی اللہ تعالی عنہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بابا نے اما کے مسلمان تھی جو اے اما کے مسلمان تھیا ہی جو تاں ہجر پڑھو ان کا پو تمی مرید تھی ویا اے جن جو نالو ہے ابا تم نالو چھائے اربا نالا تا نواں سے لکھبا اما جا شروعاتی کال بٹھارا نا اسا جو ذمہ وا اسی ٹھارا جا تو تا شروعاتی کال انشاءاللہ تعالی۔ اچھا وہ کدا سن اے اما جی हाणे अवां खे माण्हू चवंदा बाबा तुंहिंजो नालो छा आहे, नालो छा नालो तो ॿुधायो? अरबाब। मिसाल कर अरबाब खलीली। बाबा खलीली छा आहे? जे खलीली असांजी ज़ात आहे। खलीली उहे आहिनि जेके हज़रत क़य्यूम जहान हज़रत साहिब ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा जेके मुरीद आहिनि से पाण खे खलीली सॾाइनि था। ये बेशुमार खानकाहूं आहिनि। जे हैदराबाद में कादरी खानदान रहे थो पर उहे दुनिया आहिनि राति जा। चवंदा असीं पंहिंजे मुर्शिद जी मोहबत में आयासूं, पोइ थी वियासूं सभु। हाणे जेको सदाईं ज़ात कहिड़ी ज़ात कादरी आहे, दुनिया ख़तमु थी वियो हुयो। सो अव्हांजी बि ज़ात जेका केरु पुछे ज़ात केरु आहे, कहिड़ी ज़ात अव्हांजी आहे, अव्हांजो त नालो मुंहिंजो फलानो आहे ऐं ज़ात मुंहिंजी खलीली आहे। खलीली आहे ऐं आऊं
मुरीद जेको माण्हू मुरीद थियनि था इन खे तरीक़त चइबो आहे, सुलूक चइबो आहे। उन में असीं आहियूं नक्शबंदी सिलसिले जा। नक्शबंदी नक्श कबो आहे न, इहो नक्शबंदी आहियूं। ऐं असां जेके से नक्शबंदी आहियूं ऐं नक्शबंदी में थी पोइ असां खलीली आहियूं, यानी मुरीद आहियूं। साईं हज़रत मोहम्मद इब्राहिम जान सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा मुरीद आहियूं। मुंहिंजो कमु आहे त उनजी झोली में तव्हांखे छॾणु। इंशा अल्लाह ताला अल्लाह जे तरफ़ां ख़ैर हुजे त अव्हांखे अल्लाह साईं हिफ़्ज़ अमान में रखे ऐं अव्हां जो केरु वार जो नालो वठी केरु कोन सघंदो। अव्हां जी इज़त आबरू जान माल जी हिफ़ाज़त सो इंशा अल्लाह ताला तो पाड़े वाला कदो सब अदा कदो कंहिंजे हथां कदो। रब्बा की तरफ़ां ख़ैर हुजे, अमन ऐं सलामती हुजे। हाँ अव्हां जो कलमा भरिया तूं मुसलमान थिया, मुवाहिद मुसलमान थिया ऐं अव्हां मुवाहिद मुसलमान थी चुका ऐं नक्शबंदी सिलसिले जा थी चुका मुरीद खां पोइ। ऐं अव्हां जी ज़ात थी वई खलीली दा। बाबा नाचो कहिड़ी नाचो खलीली आहियां पुछनि खलीली कीअं जो असीं मुरीद आहियूं साईं मोहम्मद इब्राहिम जान गुलज़ार खलील वारो जेको जवान आहे मुरीद उन जा। बाबा असां मुहम्मद नबी जे इश्क में पंहिंजी ख़ुशी सां कलमो पढ़ण ते तयारु थिया आहियूं। न असांजे मथां ज़ोर आहे, न कंहिंजो ज़बत आहे, न कंहिं दौलत जो आहे, न कंहिं कर्ज़ जो असांजे मथां कंट्रोल। असां पंहिंजी मोहबत मुहम्मद नबी जे मथां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असां पंहिंजी ख़ुशी में दीन क़बूल कयो आहे। बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। कोई खड़े इनके अल्लाह आमीन। भाई दीन असां क़बूल कयो आहे, असां इस्लाम क़बूल कयो, ख़ुशी सां कयो, पंहिंजी मर्ज़ी खां कयो, दिल जी तसलीह खां कयो। ऐं असां मुर्शदनि जे क़दमनि खां मुर्शदनि उन्हनि जे सब्क़े खां शाहनवाज ख़ास के लिए पंहिंजो बयान रिकॉर्ड कराइंदा साम्हूं। शाहनवाज ख़ास के लिए